السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں، کہ آج جو ہمارے دلوں کے اندر بیماری پنپ رہی ہے، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، اور جس کی بنیاد پر ہمارے تعلق کئی سال تک بند رہتے ہیں، کئی سال تک ہم کسی سے بات تک نہیں کرتے، اور اس کی کوئی زیادہ وجہ نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کسی غلط فہمی کی بنا پر ہم سامنے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے اپنے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی، اور اس بیماری کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے 40 سال تک نہیں بولتے تھے، بلکہ جنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور رب العالمین کا پیغام سنایا، لوگوں کو انسانیت کی دعوت دی، لوگوں کو انسانیت کی طرف بلایا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھایا، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تیار کیا کہ لوگ ایک دوسرے سے ایک منٹ کے لیے بھی دور رہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی تعلق سے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی غم کی وجہ سے اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی جس کی بنیاد پر میرے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہیں، کس بات پر ناراض ہیں، اور انہوں نے اس بات کو خود سے کلیئر کرنا نہیں سوچا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور میں نے سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں وہ کس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں اور میری کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہیں تو میں ان سے معافی مانگوں گا، آپ چل کر ہمارے درمیان صلح کرا دیجیے۔ اور آگے فرمایا کہ مسلمان کو ایک دوسرے سے جدا ہو کر نہیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر دونوں نے سلام کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں کے سلام کا جواب دیا اور خیریت پوچھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا بات ہے، کس بات پر آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم
مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے مجھے کب سلام کیا اور یہ کب میرے پاس سے گزرے، اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں تھا، اور میں ان سے ناراض اب بھی نہیں ہوں اور نہ کبھی ان سے ناراض ہوں گا، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، انہیں پتہ نہیں چلا، ورنہ یہ آپ کے سلام کا جواب ضرور دیتے۔ تو یہ معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا کہ وہ کسی غم کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے جس کی بنیاد پر انہیں معلوم نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا اور وہ کب ان کے پاس سے گزرے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کیا مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس چیز کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو ہم آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ آپس میں سگے بھائی نہیں تھے، ان دونوں کا باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی وجہ سے باپ سے بیٹا ناراض ہو جائے تو پوری زندگی گزر جاتی ہے، باپ سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں تعلق ختم ہو جاتے ہیں، طلاق تک کی نوبت ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، پوری زندگی بات نہیں کرتے۔ یہ کیسا معاشرہ ہم تیار کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہماری نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہماری نسلیں اور ہماری اولاد وہی کرتی ہیں جو وہ ہمیں کرتا دیکھتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا، تو تم آپس میں اصلاح کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کرو، کچھ آپس میں کچھ ہو جائے تو اس کو بیٹھ کر نپٹاؤ، بات کرو اور مسئلے کو حل کرو، کیونکہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان بھائی اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنے لیے غلط چیز کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے آپس میں مل جل کر ہمیں رہنا چاہیے، آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اگر کسی بات کی بنیاد پر کوئی آپس میں کوئی بات ہو جائے، کچھ ناراضگی ہو جائے، تو اس ناراضگی کو اپنے دل کے اندر نہیں پالنا چاہیے، بلکہ چار آدمیوں میں بیٹھ کر اس ناراضگی کو، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جب ہم اس طریقے پر اپنی باتوں کو رکھیں گے اور اپنے دل کے اندر جو ہم کسی کے تعلق سے جو بغض ہے، کسی کی طرف سے کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، اس کو دور کر لیں گے تو پھر ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔